پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول پتی پتی پھول آیا نور آیا نور پتی پھول آیا نور آیا نور آیا نور آیا نور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور نور نوروں نے جشن منایا علماء نے جشن منایا اور سب نے مل کے گایا 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 سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور نور ہو گئے تیرے سارے دور دور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور رحمت دادا تاج پاکے رتبے بنا کے بھیجے غریب سونا رب نے سجا کے رحمت دادا تاج پاکے رتبے بنا کے بھیجے غریب سونا رب نے سجا کے آئے حضور نور نور ہو گئے تیرے سارے دور دور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور رشتے اسلامی جسے آمینہ بلالو چکے اغلی وجہ تو سینے نہ ملا کے رشتے اسلامی جسے آمینہ بلالو چکے اغلی وجہ تو سینے نہ ملا کے آئے حضور نور نور ہو گئے تیرے سارے دور دور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور میں نے مغرور سے کبھی لیا دے چوبری نیوے ہو کے میں گئے حضور کو لیا میں نے مغرور سے کبھی لیا دے چوبری نیوے ہو کے میں گئے حضور کو لیا آئے حضور نور نور ہو گئے تیرے سارے دور دور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور کیویں دعوت کرا اس دی غلامی دا جس جبریل ابصر نو جھکا کے کیویں دعوت کرا اس دی غلامی دا جس جبریل ابصر نو جھکا کے آئے حضور نور نور ہو گئے تیرے سارے دور دور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور ہنجوا دے موتیاں تو اکھاں تے سجا کے اج دیو حضور مدینے وچ جا کے ہنجوا دے موتیاں تو اکھاں تے سجا کے اج دیو حضور مدینے وچ جا کے آئے حضور نور نور ہو گئے تیرے سارے دور دور سونا نور آیا آیا نور نور سونا نور آیا آیا نور سونا نور آیا آیا نور کہ سنی بھی نہیں سنی ہی اہل بیت کو مانتے ہیں ذہن میں سوال آتا ہے کہ مالک ابن سنان نے خون پیا تو وہ بھی کیا ہو گئے جنتی کیا ہو گئے ابن زبیر نے خون پیا تو وہ بھی کیا ہو گئے جس حکیم نے پچ لگائے تھے اس نے بھی خون پیا حضور نے فرمایا تو بھی جنتی ہو گیا یہ سارے کیا ہو گئے بولیے کیا ہو گئے میں آپ کا ذہن روکوں گا بڑے منصف مزاج چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں جس نے بھی خون پیا تبرک کے لیے کیا ہو گیا مجھے بتاؤ خون پینا نماز ہے آہستہ بولے خون پینا کوئی روزہ ہے خون پینا کوئی حج ہے خون پینا کوئی زکوٰۃ ہے
آج کل کے ملا نے تو جنت اسی قیمت پہ بیچی ہوئی ہے نا، نماز پڑھو تو جنت ملے گی، روزہ ہوگا تو جنت ملے گی، حج کرو گے تو جنت ملے گی۔ میں پوچھتا ہوں خون پینا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکوٰۃ ہے، ابن زبیر نے پیا، حضور نے جنت کی ڈگری عطا فرمائی۔ مالک ابن سنان نے پیا، حضور نے جنت کی ڈگری عطا فرمائی۔ حکیم نے پیا، جنت کی ڈگری عطا فرمائی۔ سوال تو بنتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ خون پینے کی وجہ سے بندہ کیوں جنتی ہو گیا؟ راز کیا ہے؟ اگر یہ راز سمجھ گئے ہمیشہ کے لیے خون رسول کی عزت آپ کے ذہن میں آ جائے گی، آل بیت مصطفیٰ کی عظمت آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خون پینا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکوٰۃ ہے، جو بھی پیتا ہے سرکار کے خون مبارک کو حضور سے جنت کی ڈگری سند عطا کرتے، وجہ کیا ہے؟ اب جملہ سنو، عقیدہ و قصیدہ سمجھ میں آ جائے۔ امام زرقانی فرما رہے ہیں راز یہ ہے لأن دمہ لا تمسہ النار وقد ما زجا لحمہ دمہ۔ آخری بندے تک توجہ، میری تقریر کا نچوڑ یہ جملہ ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں خون پینے والا جنتی اس لیے ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اے حبیب تیرے خون مبارک کو میں نے آگ کے قریب بھی نہیں جانے دینا۔ توجہ توجہ، ابھی مسئلہ آیا نہیں، اس سے آگے مسئلہ ہے۔ تیرے خون مبارک کو آگ کے قریب بھی نہیں جانے دینا۔ اب جو بندہ تبرک کے لیے پی جاتا ہے وقد مازج لحمہ دمہ، چاہے وہ ایک قطرہ ہی پیتا ہے، وہ ایک قطرہ جب اس کے وجود میں چلا جاتا ہے، اللہ محمد کے خون کے ایک قطرے کو بچانے کے لیے اس کے سارے وجود کو جنت کی ملکیت عطا فرماتا۔ اب ہو گیا آپ کا ذہن تیار، اور آ جائیں نتیجے پہ، آ جائیں ریزلٹ پہ، آ جائیں کنکلوژن پہ۔ جس کے وجود میں ایک قطرہ خون مصطفیٰ چلا جائے، مرضی والے لوگوں پتہ نہیں کیسے سن رہے ہو، جس کے وجود میں ایک قطرہ خون مصطفیٰ کا چلا جائے، نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جنت کا حقدار۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جنت کا۔ ابن زبیر کیا ہو گئے؟ جنت کے۔ مالک ابن سنان کیا ہو گئے؟ جنت کے۔ وہ حکیم کیا ہو گیا؟ جنت کا۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، راستہ میں نے بنا دیا۔ جس کے جسم میں ایک قطرہ نبی کے خون کا جائے، وہ کیا ہے؟ جنت کا۔ زور سے بولیے، کیا ہے؟ جنت کا۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے، دوسرا نہ بولے۔ وہ کیا ہے؟ جنت کا۔ جنت کا۔ ضمیر سے فیصلہ کروا، اور جس کے جسم میں ایک قطرہ خون مصطفیٰ کا ہو وہ جنت کا حقدار ہے۔ اس زہرا کی شان کیا ہوگی جس کے جسم اطہر میں سر سے لے کے پاؤں تک سارا خون ہی محمد عربی کا دوڑ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جس کے جسم اطہر میں سارا خون ہی مدینے والے کا دوڑ رہا ہے، جس کے جسم مبارک میں سارا خون مبارک ہی حضور کا چل رہا ہے۔ اب میں یہاں پر کنکلوژن دینا چاہتا ہوں، ریزلٹ دینا چاہتا ہوں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک قطرے والے، ایک قطرہ خون والا کیا بنتا ہے؟ جنت کا۔ بولیے کیا بنتا ہے؟ جنت کا۔ زور سے بولیے کیا بنتا ہے؟ جنت کا۔ تو جس میں ایک قطرہ ہو وہ ہو گیا حقدار، تو جس کا سارا خون ہی رسول کا خون ہو، جس کا سارا خون ہی رسول کا خون ہو، اگر آج کا ملا کہے وہ بھی جنت کا حقدار ہے تو قبلہ پھر یہ انصاف نہیں بنتا، یہ غداری بنتی ہے، یہ بے ایمانی بنتی ہے، یہ منافقت بنتی ہے، یہ بغض بنتا ہے۔ پھر آپ پوچھو گے شاہ جی وہ کیا بنتا ہے؟ تو میری کیا مجال ہے کہ میں کوئی فیصلہ دوں؟ میرے نبی نے پہلے فیصلہ دے دیا کہ جس کے جسم میں ایک قطرہ نبی کا خون ہو وہ جنت کا حقدار بنتا ہے، اور جس کا سارا خون محمد کا خون ہو وہ جنت کا حقدار نہیں، وہ جنت کا سردار بنتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت،
قبلہ حقداری اور ہوتی ہے اور سرداری، حقداری اور ہوتی ہے اور سرداری اور ہوتی ہے۔ حقدار وہ ہوتا ہے جو خود جا سکے، سردار وہ ہوتا ہے جس کو لے جانا چاہے اسے بھی لے جا سکے۔ حقداری اور ہے، سرداری اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اسی لیے جن میں خون دوڑ رہا تھا انہیں حقدار قرار نہیں دیا، انہیں سردار قرار دیا۔ جناب زہرا کو سامنے بٹھا کے یہ نہیں کہا کہ تو جنت کی حقدار بنی ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو جنت کی حقدار بنی ہے۔ حسن و حسین کو یہ نہیں کہا کہ تم جنت کے حقدار بنے ہو، بلکہ سامنے بٹھا کے اپنی شہزادی کو کہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ رب نے تجھے جنت کی حقداری نہیں دی، تجھے جنت کی سرداری عطا فرمائی۔ جنت کی کیا دی ہے؟ کیا دی ہے؟ سرداری عطا فرمائی۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے، جسے جتنی بڑی سرداری دینی ہوتی ہے اتنی بڑی اس کی تیاری بھی کرواتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بغیر تیاری کے سرداری عطا کرے، ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کی ساری زندگی عزتوں سے منبع، عزتوں کا مرکز بناتا ہے۔ پہلے اس کی تیاری بے مثال ہوتی ہے، جس کی سرداری بے مثال ہوتی ہے۔ سیدہ زہرا کو میرے مالک نے جنت کی سرداری دینی تھی، ابتدا سے لے کے انتہا تک زہرا پاک کی ساری زندگی کی تیاری اس رنگ میں کرائی کہ کوئی باغیرت انسان زہرا پاک کی سیرت کو دیکھے تو وہ خود بخود کہنے پہ مجبور ہو جائے رب نے اسے یہاں کی بھی سرداری عطا کر رکھی ہے، رب نے اسے وہاں کی بھی سرداری عطا۔ میرا وعدہ ہے نا، میں نے سیدہ زہرا کے لیے آپ کو کہانیاں نہیں سنانی، سٹوریاں نہیں سنانی، قرآن پیش کرنا ہے، نبی کا فرمان پیش کرنا ہے۔ آج سیدہ زہرا کی عزت کے لیے آقا کی بارگاہ میں سوالی بن کے جاتے ہیں، آقا تیری شہزادی کو کیا عزتیں حاصل ہیں، کیا عظمتیں حاصل ہیں، کیا بلندیاں حاصل ہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا لوگوں میری اس شہزادی کو یہ عزت و عظمت حاصل ہے کہ قیامت تک جس کے سینے میں اس کی محبت جلوہ گر ہو گئی، میں نے اس کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا ہے کہ قیامت تک جس کے سینے میں اس کی محبت جلوہ گر ہو گئی، میں محمد اسے دوزخ کی آگ سے آزادی کی سند عطا فرما دیا۔ کیا شان ہے سیدہ زہرا پاک کی۔ ترمذی پڑھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ترمذی شریف، سیدہ زہرا کی شان یہ اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے، لا ریب و بے عیب ان جیسا کوئی نہیں کائنات میں آیا۔ سیدہ زہرا کی عزت کو سمجھنے کے لیے آنے والے لوگوں میرا ایک جملہ دل کی تختی پہ نوٹ لکھ رہا، میرا نبی معراج کی رات گھر سے چلا تو راستے میں جو بھی آیا کھڑا ہو کے محمد کا استقبال کرتا رہا، حتیٰ کہ قبر موسیٰ کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ مسجد اقصیٰ میں گئے، سارے نبیوں نے استقبال کیا۔ پہلے آسمان پہ گئے، پہلے آسمان والے کھڑے ہو گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان والے کھڑے ہو گئے، تیسرے آسمان پہ گئے، تیسرے آسمان والے، چوتھے پہ گئے، چوتھے والے کھڑے ہو گئے، سدرا پہ گئے تو سدرا والے تو بالکل ہی کھڑے کے کھڑے ہو گئے۔ میرا جملہ ضائع کر دیا آپ نے، سدرا والے تو بالکل ہی کھڑے کے کھڑے ہو گئے۔ بھائی میرے نبی کا کھڑا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جملہ سنو دھیان کے ساتھ اور سلامی پیش کرو حسن کی ماں کو، حسین کی ماں کو۔ جب مدینے والا کھڑا ہوتا ہے تو ساری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے۔ مدینے والا کھڑا ہوتا ہے تو ساری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب پڑھ ترمذی، شان زہرا سمجھ، اذا دخلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا، جب نبی کھڑے ہوتے ہیں ساری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور کائنات میں یہ انوکھا شرف سیدہ زہرا کو حاصل ہے، جب زہرا پاک نبی کی محفل میں آتے ہیں تو محمد عربی کی ذات کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سرکار کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی کمال کا ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا میں سمجھوں گا میری محنت پوری ہو گئی۔
سرکار کھڑے ہو کے استقبال کرتے فقبلہا، اور سرکار زہرا پاک کے ماتھے کو چومتے ہیں۔ آج کا کوئی ملا شاید میرے اس جملے کو بڑا آسان لے لے کہ باپ تو بیٹیوں کے ماتھے چومتے رہتے ہیں، سر چومتے رہتے ہیں، یہ کون سا کمال کا جملہ ہے کہ بلا میں ممبر کی تصدیق کرتے ہوئے، ممبر کو سامنے رکھتے ہوئے، حضور کے ممبر کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جملہ آپ کی نظر کروں گا۔ ملا جی ہوش کے ناخن لے، باپ کا چومنا اور ہے، محمد کا چومنا اور ہے۔ باپ کا چومنا یہ اور ہے، رحمت للعالمین کا چومنا اور ہے۔ تیرے ذہن میں بات نہیں آئی تو اشارہ کروں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھے میرے نبی کے چومنے کی شان کیا ہے۔ ایک توجہ والی بات اگر آپ نے ضائع کر دی مجھے دکھ لگے گا۔ میرا نبی کا چومنا اور ہے، کیا مطلب؟ قرآن میں آیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے اس مٹی کی قسم ہے جس مٹی نے محبوب تیرے قدم چوم لیے ہیں۔ دھارووال والو، اس سے بڑا جملہ شاید میں آپ کے ذہنوں کی نظر نہ کر سکوں۔ قرآن ہے، نص قطعی ہے، اللہ اس مٹی کی قسم اٹھاتا ہے جو مٹی محمد کے قدم کو چومتی ہے کسی ملا کے پاس پھٹا تو لے آئے، ترکڑی ہے تو لے آئے جس کے ساتھ حسن کی ماں کی عزت کو ماپ کے مجھے دکھائے۔ مجھے کائنات میں کوئی ترازو نہیں ملا جس پہ میں تول یا ماپ سکوں، میں نے تو اتنا سبق پہنچانا ہے، وہ مٹی جو محمد کے قدموں کو چومے، خدا اس کی قسم اٹھاتا ہے جس ماتھے کو محمد چومتا ہوگا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ماتھے کی شان کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور ایک ایسا جملہ حضور کے فرمان سے آپ کے ذہنوں میں لکھ جاؤں، سرکار کی پاکیزہ محفل سجی ہے، صحابہ سننے والے، سیدہ زہرا پاک کے بابا سنانے والے، سرکار نے کرم کی حد کر دی، مہربانی کی انتہا کر دی، اور زہرا پاک کی شان بیان کرنے کی بھی حد کر دی۔ صحابہ کی محفل میں حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ صحیح حکم، فرمایا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ رب کب ناراض ہوتا ہے اور کب راضی ہو جاتا ہے؟ سارے صحابہ یک زبان ہو کے بولے یا رسول اللہ اگر یہ کرم فرما دیں کہ ہمیں پتہ چل جائے رب کب ناراض ہوتا ہے اور کب راضی ہوتا ہے تو ہم کبھی رب کو ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ سنی مسلمان ہم بھی نہیں، ہم ہی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ میرے نبی نے کرم فرمایا صحابہ کے پوچھنے پر کہ یا رسول اللہ رب کب راضی ہوتا ہے اور کب ناراض؟ آقا کے مقدس ہونٹ لے، سرکار نے فرمایا صحابہ خود بھی سن لو اور قیامت تک